بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل ایک بڑا عجیب واقعہ سامنے آیا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہوا یہ کہ میرے ایک جاننے والے کے رشتہ دار کا انتقال ہوا اور پھر ان صاحب کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا۔ کراچی میں لاوارث افراد کی تقریباً 97,000 سے زیادہ قبریں ہیں۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی بڑی تفصیل سے کہ وہ لاوارث لوگ کون ہیں، اور وہ میرا جو دوسرا چینل ہے منور راجپوت ولاگ، اس پر وہ ویڈیو تفصیل سے موجود ہے۔ لیکن آج یہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں اس میں ایک بڑی حیرت کی بات ہے۔ اچھا، جب یہ میں نے بات سنی کہ بھائی وہ میرے دوست کے رشتہ دار کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا گیا اور پھر کئی روز بعد انہیں پتہ چلا تو پھر انہوں نے میت وغیرہ کو نکلوایا اور پورا جو نظام پھر اپنے علاقے میں لے کر جا کر اسے دفنایا، مجھے یہ خیال آیا کہ آج کے اس جدید دور میں ہر شخص کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، پھر اس کے پاس اپنے جیب میں شناختی کارڈ ہوتا ہے اور بھی شناختی کوئی علامت ہو سکتی ہے، آخر اس کی شناخت کیوں نہیں ہو سکی؟ جب میں نے تھوڑا سا وہ اس پر وہ کیا ایک صحافی کے حساب سے تھوڑا سا معلومات کی تو ایک بڑا ہمارا معاشرتی مسئلہ میرے سامنے آیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب وہ صاحب گھر سے نکلے تھے تو ان کے پاس موبائل بھی تھا اور ان کے پاس بٹوا بھی تھا جس میں ان کا شناختی کارڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب شناخت کیوں نہیں ہوئی؟ ہوا یہ کہ وہ کوئی حادثہ ہوا ان کا، یا کراچی کی بات ہے، بڑا شہر ہے، لوگ نکلتے ہیں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ روزانہ اپنے روزی روٹی کے لیے، تعلیم کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ بیچارہ بھی اسی طرح سے نکلا کسی کام کے لیے، ایک حادثہ ہوا، اس میں اس کی انتقال ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جو اس کے پاس موبائل فون تھا وہ کسی شخص نے اٹھا لیا، یعنی کہ میت کی جیب سے سب سے پہلے ایک شخص نے موبائل فون نکال کر چھپر کر لیا اس نے۔ اب موبائل فون سے شناخت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ بھائی آیا اس کے پاس اس نمبر پر آخری فون کس کے آئے تھے یا اس شخص نے آخری فون کن کو کیے ہیں، تو اس پر آدمی کال کر کے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ ایک شخص ہے، اس کا ابھی یہاں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، تو یہ کون ہے؟ تو عام طور پر تھوڑی سی محنت کرے تو پتہ چل جاتا ہے، کوئی نمبر وغیرہ کوئی آدمی ہوم یا کوئی اس طرح سے لکھا ہوتا ہے تو اس سے شناخت کر لیتا ہے۔ اب شخص نے موبائل نکال کر چھپل کر لیا، یعنی کہ شناخت کا ایک طریقہ تو ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ ہمارے معاشرے کے زوال کی حالت دیکھیں کہ کسی اور شخص نے یا اسی شخص نے جس نے موبائل چھپر کیا میت کا بٹوا نکال کر بھی اپنے پاس رکھ لیا، اب اس بٹوے میں شناختی کارڈ بھی۔ اب لوگ آئے، جب اور لوگ پہنچے، لوگوں نے شور مچایا کہ یار اس کا دیکھو دیکھو بھائی کوئی موبائل فون ہے اس کی جیب میں، بھائی کوئی شناختی کارڈ ہے، کوئی علامت ہے۔ گھر سے بیچارہ دونوں چیز لے کے نکلا ہے، موبائل فون بھی جیب میں رکھ کے نکلا ہے، شناختی کارڈ بھی بٹوے میں، اور وہ دونوں چیزیں چھپر کر لی ہیں۔ اب اگر وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے یہ چھپر کیا وہ وہیں موجود ہو اس مجمع میں، لیکن وہ شناختی کارڈ صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ بھی اگر میں شناختی کارڈ دوں گا تو لوگ بولیں گے بھی تیرے پاس سے شناختی کارڈ کہاں سے آ گیا، اور یہ شناختی کارڈ دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جو بٹوے میں کوئی پیسے ویسے ہوں گے تو وہ بھی مجھے دینے پڑ جائیں گے۔ یار سوچنے کی بات ہے کہ اس رویے سے، یعنی کہ ایک شخص کو آپ نے لاوارث بنا دیا اس چوری سے۔ ایک تو ویسے کتنی سنگ دلی کی بات ہے کہ ایک چوری تو ویسے ایک جرم ہے، لیکن ایک میت کی جیبوں سے چیزیں چرانا، اور پھر چرانا بھی اس طریقے سے کہ اس بیچارے کو آپ نے اپنے خاندان سے کاٹ دیا، یعنی کہ وہ اس بیچارے کو لاوارث قرار دے دیا، وہ سڑک پر لاوارث کی حالت میں پڑا ہوا ہے، لاوارثوں کے طور پر اس کی تدفین ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کہ آپ کی چوری کی وجہ سے۔ یعنی کہ اچھا اس کی کتنا اس کی جیب میں پیسہ ہوگا یار، آپ نے جو ہے نا وہ شناختی کارڈ لے لیا، اچھا موبائل فون کتنے میں بک جائے گا موبائل فون؟ بھائی 10,000 میں، 20,000 میں، 30,000 میں، تو کیا اس 30,000 بکنے میں آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یا اس کا بٹوے سے کتنی بڑی رقم حاصل ہو گئی ہے کہ جو اگلے آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی؟ کوئی شرم ہے؟ یعنی کہ معاشرہ اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ اور میں اچھا آپ کو اسی سے ایک اور بات بتاؤں، میں نے جو بات خود دیکھی ہے، میں ملیر سے بس میں سوار ہوا، یہ جو پیپلز بس چل رہی ہے اس میں میرے اگلی سیٹ پر دو صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اچھے سوٹڈ بوٹڈ۔ آرٹس کونسل کراچی میں اردو کانفرنس جاری تھی، تو وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس کانفرنس میں آ رہے تھے، ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا۔ راستے میں اس دن جو ہے وہ کوئی مظاہرہ ہو رہا تھا، وہ گاڑی جب وہ مڑی ہے
तो वो अचानक उसने ब्रेक लगाया, तो जो लोग खड़े हुए थे 800 से करीब, वो लोग भी उठकर जो आगे सीट से जरा आगे आ गए कि भाई अब 800 से आने वाली है तो उतरेंगे। साथ में उनके फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, क्योंकि वो बच्चों से बात कर रहे थे तो पता चला फैमिली भी है उनके साथ। वो बैल ब्रेक लगा ना, तो जो लोग खड़े हुए थे दरमियान में, जो खड़े होते हैं वो सारे आगे पीछे हो गए, कुछ लोग नीचे गिर गए। उस दौरान 2 अफराद के मोबाइल फोन भी गिर गए। अब जब सुकून आया तो लोगों ने कहा यार वो मोबाइल फोन का है, मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन का। अब सब इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, बस में देख रहे हैं, बस से बाहर तो नहीं गया ना, बस के अंदर ही गिरे होंगे। आपको पता नहीं चल रहा मोबाइल फोन का है। वो एक साहब, दूसरा आदमी बैठा हुआ था सीट पे ना, गेट के बराबर छोटी सी सीट पे, उसने कहा कि ये जो आदमी खड़ा है ना, ये पैंट कोट वाला, कि इसने मोबाइल फोन उठाया। जब उसकी जेब से हाथ डाला तो वो मोबाइल फोन निकल आया। अब कितनी अच्छा, उसकी बच्चियां खड़ी हुई छोटी, उस आदमी की जिसकी जेब से मोबाइल फोन निकला, वो बच्चे भी बाप की तरफ देख रही हैं। अरे भाई कोई मतलब आदमी अपना कैलेबर देखे, तरीका देखे। वो भाई मोबाइल फोन किसी का गिर गया था, पहली बात तो आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है। उठा लिया तो पूछ ले भाई, आवाज लगा लेते भाई ये किसका मोबाइल फोन, इन्होंने मोबाइल फोन छप्पर कर लिया एकदम। जा रहे हैं, कोई अदीब फाजिल होगा, कोई ना कोई उसे कोई दिलचस्पी होगी ना, कोई इल्मी काम से, तभी तो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जा रहा है, और फैमिली समेत जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, सेशन में। तो ये हमारे माशरे की हालत हो गई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक सिर्फ चंद हजार रुपए के फायदे के लिए मैयतों को लावारिस कर रहे हैं। तो भाई मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे माशरे में जो है ना, मामलात का बहरान आया है, अखलाक का बहरान आ गया है। हमें इस पर आवाज उठानी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इस बात में कोई वजन है, तो आप भी अपने हल्के में ये बात फैलाएं, बताएं लोगों को कि भाई अपने रवैयों को दुरुस्त करना चाहिए।